अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में सदारती इलेक्शन होने जा रहा है। हुकूमती इत्तेहाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाने के लिए कोशा है और दावा किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी को कौमी असम्बली से शहबाज शरीफ से ज्यादा वोट मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में बास खाली नशिस्तों की बुनियाद पर सदारती इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया है। और आज इस हवाले से महमूद खान अचकजई ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। बहरहाल इस वक्त आसिफ अली जरदारी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और उन्हें पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से 410 वोट मिल सकते हैं, जबकि मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को 2018 में 352 वोट मिले थे और 2008 में आसिफ अली जरदारी 481 वोट लेकर पहली बार सदर मुंतखब हुए थे। यानी आसिफ अली जरदारी कल मुल्क के 14वें और दूसरी मरतबा सिविलियन सदर मुंतखब होने वाले पहले शख्स होंगे और इतवार को वो अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लेंगे। अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने हाई कोर्ट से रुजू किया था और अदालत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दिलवाने और मखसूस नशिस्तों पर दूसरी जमात के मुंतखब अराकीन को हल्फ लेने से रोकने की इस्तदा की गई थी, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लाहौर हाई कोर्ट से तो कोई रिलीफ नहीं मिल सका। मगर आज सिंध हाई कोर्ट ने सिंध की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाबात में शामिल न करने का हुक्म दिया है, जबकि कल पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ लेने से रोकने का हुक्म दिया था। मगर आज इस हवाले से दिलचस्प सूरत-ए-हाल सामने आई, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले मुतादिद अराकीन ने हल्फ उठा लिया है, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने एहतजाज करते हुए पूरे अमल को गैर आईनी करार दिया। अपोजिशन रुकन उमर अयूब खान ने मुतालबा किया है कि आज की हल्फबर्दारी को कलअदम किया जाए, ये तौहीन अदालत है। मगर बाद में अटॉर्नी जनरल ने मामले की वजाहत देते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसले का इतलाक बराह रास्त उसी सूबे के नुमाइंदों पर होता है। पेशावर हाई कोर्ट के हदूद में आने वाले किसी रुकन ने हल्फ नहीं लिया है। जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं। Only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. If they have not been given oath by you, then in my opinion there is no contempt. Territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. कौमी असम्बली में आज 23 में से 4 खवातीन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ले लिया है। ये वो नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना थी, मगर इलेक्शन कमीशन के फैसले की वजह से ये 23 नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई हैं। इस हवाले से आज पंजाब असम्बली में भी दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखी गई, जहां मखसूस नशिस्तों के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत शुरू होने से पहले ही 21 खवातीन और अक़लियत की 3 नशिस्तों पर अरकान ने हल्फ उठा लिया है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने पंजाब असम्बली में शदीद एहतजाज किया। पंजाब असम्बली की कार्रवाई के बाद लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई और अदालत ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट की तरह स्टे ऑर्डर देने के बजाय फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 13 मार्च तक मुलतवी कर दी है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में भी इस केस की मजीद समाअत 13 मार्च को यानी सदारती इलेक्शन के बाद होगी। अहम बात यह कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों ना मिलने से सदारती इलेक्शन पर तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कुछ रोज बाद होने वाले सेनेट इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इसका नुकसान होगा, जहां मखसूस नशिस्तें ना मिलने की वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने कम अज कम 7 सेनेटर्स से महरूम हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की सारी तवज्जो सदारती इलेक्शन पर है। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने सदारती इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया, जबकि कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया था कि हफ्ते को आसिफ अली जरदारी भारी मैंडेट के साथ सदर मुंतखब होंगे। उन्होंने एक इशाइये में तमाम हुकूमती अरकान से अपील की थी कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन 2/3 अक्सरियत नजर आनी चाहिए। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हमारे कैंडिडेट हैं। 9 तारीख को ये फैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 अवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं, इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी, वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी के हक में भरपूर मुहिम चला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन के बाद हुकूमत को सपोर्ट करने और हुकूमत में शामिल होने से कतराती थी, अब इसने भी शहबाज शरीफ हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। कल शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए इशारे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यकीनन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, मगर आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं घबराया था तो शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ेगी अपना जोरे बाजू देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बार हम शहबाज शरीफ की सरबराही में पहले से ज्यादा कामयाब होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोरे बाजू भी देंगे। इसके अलावा कुछ रोज की नाराजगी और हिचकिचाहट के बाद कल एमक्यूएम ने भी आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देने का ऐलान कर दिया है। यानी जो एमक्यूएम कुछ रोज पहले तक ये बता रही थी कि पीपल्स पार्टी उसके 100% मैंडेट को जाली करार दे रही है और इस बुनियाद पर एमक्यूएम की काबीना में शमूलियत पर रोड़े अटका रही है, वो अब आसिफ जरदारी को सदारत का वोट देने पर राजी हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी कल बासानी मुंतखब हो जाएंगे, जिन्होंने इलेक्शन के फौरी बाद मुफाहमत की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसमें शामिल होने की तजवीज़ की थी। इसलिए अब देखना होगा कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत होती है या नहीं। जबकि अहम बात यह है कि पिछले कुछ रोज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा तेज कर दिया है। आज सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने भी ये मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद, और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दें। हमारे जो लोग हैं मजलूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कैद हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आज पंजाब असेंबली में भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई की करारदाद जमा करा दी है। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने, जो कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। असद साहब, सबसे पहले तो कल सदारती इंतखाबात होने हैं और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके पास नंबर्स तो पूरे हैं। बासानी कल सदर बन जाएंगे आसिफ अली जरदारी साहब, 410 वोट या उससे ज़्यादा शायद उनको मिल सकते हैं। और जो आपके कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकजई साहब, वो तो ये खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, जिसके कोई इम्कान नहीं नजर आ रहे। तो फिर कल क्या हिकमत अमली होगी आपकी जमात की कल पार्लियामेंट में और दीगर असेंबलियों में? देखिए, हमने तो एक उसूली मौक़िफ़ रखा है और हम समझते हैं कि एक तो हाउस पूरा नहीं है। जो आपको पता है कि जितने हमारे खैबर पख्तूनख्वा और मतलब अभी तक काफ़ी एमएनएस जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज नहीं पूरा, तो जब तक इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है तो इलेक्शन जो है ना इसकी कोई वक्त नहीं है। दूसरा ये है कि हमारा तो क्लेम यही है कि हम जो फार्म 45 पे हमारी जीती हुई लोगों को हराया गया है, तो हमें थोड़ा लीगल वो टाइम मिल जाए ताकि हकीकी नुमाइंदगी आ जाए हाउस में। ये तो इस वक्त जो लोग बैठे हैं, जिसको खुद पता है, जिसके बच्चे और उसकी फैमिली भी समझती है और उसको खुद भी समझते हैं कि वो नुमाइंदे नहीं है, फिर भी जो है ना वो बैठे हुए हैं। मतलब पहले तो दूसरी किस्म की चोरी, अब वोट चोर भी इधर आए हैं, मैंडेट चोर भी आए हैं। तो हम समझते हैं कि ये इनका न हक बनता है न, तो इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि टाइम मिले ताकि सही मानों में नुमाइंदे आए, जो एक्चुअल नुमाइंदे हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज का पूरा होना भी ज़रूरी है। ये आप लोग पहले से कहते हुए आए कि फॉर्म 45 के हवाले से तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है जो कानूनी फोरम्स है वहीं पे आपको जाके साबित करना पड़ेगा। और अगर ये हो भी गया मुस्तकबिल में, तब भी जो फैसले हो गए हैं इलेक्शंस के हवाले से, जैसे कि सदारती इंतखाबात, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वो तो जो मरहला है वो तो गुजर जाएगा। बस अफसोस ये है कि मतलब हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी इदारे वो सारे कंप्रोमाइज हैं, उसके पास हम तो जा रहे हैं, हम अपना हक करें, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम वो कानूनी फॉर्म को छोड़ के जो रोडों पे आ जाएं। हमारे पास अगर ये ऑप्शन खत्म होते तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम तो मुतालिबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारा हक, कानूनी हक दे, आईनी हक दे, जो अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसके मैंडेट को तस्लीम किया जाए।
اگر اس مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو ہمارے پاس تحریک چلانے میں روڈوں پہ لانے میں کیونکہ ہمیں پھر کیا راستہ ہو جائے گا. تو ہم وہ تو آپ لوگ اتوار کو عمران خان کے کہنے پہ احتجاج کر بھی رہے ہیں پشاور میں، جس کی قیادت کر رہے ہوں گے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، لیکن اس سے بھی مینڈیٹ کیسے آپ کو مل جائے گا؟ ٹھیک ہے آپ اپنی بات نہیں وہ تو چھوٹے وہ ہے نا، یہ تو مطلب ایک جلسہ تو نہیں ہے. ہم تو جب کریں گے اور اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اداروں میں ہماری تسلی اور تشفی نہیں ہوتی اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی، پھر ہم جو ہے نا یہ والے تو چھوٹی چیز، ہم پورے پھر جو ہے نا بھرپور طریقے سے روڈوں پہ آئیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے. الیکشن رگنگ کے حوالے سے ماضی میں آپ 126 دن کا دھرنا بھی کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے حکومت کو نہیں گرا سکے تھے. آپ نے جوڈیشل کمیشن ہی حاصل کیا تھا جس پر پھر یہ کہا گیا کہ سسٹمیٹک رگنگ نہیں ہوئی ہے الیکشنز میں. دیکھیں مجھے بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ الیکشن جو ہے نا تاریخ کی بدترین رگنگ نہیں ہے؟ کیا جو اسلام آباد میں جتنے کینڈیڈیٹس یا کراچی سے آئے ہیں یا پنجاب سے آئے ہیں، پنڈی ڈویژن سے آئے ہیں، یعنی آپ خود اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سارے بچہ جانتا ہے کہ یہ بدترین داندھی، اور داندھی کا پہلے تو داندیاں ہوئی، ہم نہیں کہتے کہ پوری ہمیشہ الیکشن میں داندھی ہوئی، لیکن اس کو کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، کوئی شرم حیا ہوتی تھی. ابھی نہ کسی کی شرم حیا، بس مطلب وہ ڈنڈے کے زور پر ایسے کر رہے ہیں کہ وہ یہ محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کوئی جو ہے نا تھوڑا شرم حیا کرے یا کوئی تھوڑا حکمت کرے. یعنی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر کرنا ہے تو کوئی ایسے سسٹم ہو کہ لوگ اس کو سمجھ بھی نہ کہ داندھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ابھی تو سب بچہ سمجھتا ہے جس طرح ہوا ہے داندھی. تو دیکھیں یہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا جب تک ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی. ہم خواہش کرتے ہیں کہ آئین اور قانون اور عوام کی مینڈیٹ کو رسپیکٹ دی جائے، ووٹ کو عزت دی جائے. یہ عوام کا حق ہے، عوام سے اس کا یہ حق نہ چھینا جائے کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے. یہ عوام کا حق ہے وہ کہ اپنی لیڈرشپ خود چنے. اس لیے ہم بالکل کیٹیگریکلی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی جدوجہد کریں گے. ہم سب سے پہلے قانونی جدوجہد کریں گے. ہم یہ چھوٹی جلسے بھی کر رہے ہیں. عید کے بعد پھر ہم سوچیں گے کہ اگر ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ پھر نہیں. لیکن جب آپ یا آپ کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکتی اگر آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، لیکن یہ حکومت کیسے نہیں چلے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو چلے پشاور ہائی کورٹ ہو یا سندھ ہائی کورٹ ہو، انہوں نے آج آپ کو ایک انٹرم ریلیف دیا ہے. خواتین کی جو نشستیں تھیں ان پر حلف اٹھانے سے منع کیا ہے، لیکن پنجاب کی خواتین نے آج قومی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے. کل کو جب یہ اسٹے بھی ویکیٹ ہو جائے گا تو یہ خواتین جو ہے وہ مختلف اسمبلیز میں جب حلف اٹھائیں گی اور قومی اسمبلی میں اٹھائیں گی تو پریکٹیکلی جو ہے اس حکومتی اتحاد کے پاس تقریباً 2/3 میجورٹی ہوگی. یعنی کہ نمبرز ان کے پورے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کے بہترین ہیں. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں سکے گی؟ دیکھیے ان کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے. یہ اخلاقی طور پر مورلی یہ کولیپس کر چکے ہیں. ان کے اندر خود جو ہے نا وہ طاقت، اس کی ضمیر خود اس کے اندر سے آواز دے رہی ہے کہ یہ جو ہے نا چوری اور سینہ زوری سے جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے حق سے کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم سے حکومت نہیں کروا سکیں گے. اس کے لیے ایک تو ہم کر رہے ہیں پورے ملک میں انشاءاللہ ایک نیشنل ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں. پھر جو جن پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے نا کنسرن ہے اس الیکشن پہ، رگنگ پہ، ہم سب کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم مشترکہ متفقہ کوئی عمل طے کریں گے انشاءاللہ. اور حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئیں آگے بڑھتے ہیں، چارٹر کرتے ہیں مفاہمت کے لیے. تو اس بات کا کوئی امکان ہے، کوئی مڈل گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ دیکھیں ہمارا مطالبہ ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، یا آپ فارم 45 کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ذریعے چاہتے ہیں، تو اس پہ کوئی مڈل گراؤنڈ ہو تاکہ کم سے کم ملک آگے بڑھ سکے؟ اس وقت ملک بھی آپ کو خود پتہ ہے کہ بڑا اس وقت معاشی چیلنجز ہیں اور کئی چیلنجز ہیں، تو رکاوٹ نہ بنے گورننس میں. تو کوئی اس طرح کا مڈل گراؤنڈ تلاش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا بالکل ہائی پاور ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. ان میں ان ججز کو رکھے جس کے اوپر جو ہے نا جو سمجھ جاتے ہیں کہ جو باعث نہیں ہے، جس کی کریڈیبلٹی ہے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو مانیں گے، لیکن ہائی پاور وہ اور سب کو قابل قبول ہو. تو ہم یہ جو اس وقت چل رہا ہے سارا سلسلہ کہ ہم تو ابھی تک سارا قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو تھوڑا اپنا احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا قانونی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے نا
اکانومی جو ہے نا وہ اس کی جو چیلنجز ہے اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک پرامن ماحول چاہیے, سیاسی استحکام چاہیے. لیکن اگر اس طرح کوئی آئے جس کے پاس مینڈیٹ بھی نہ ہو, وہ چور ہو, عوام نے اس کو منتخب نہیں, اس کو شکست دی ہو, اور وہ اسمبلی میں بیٹھے کوئی وزیر اعظم بنے, کوئی کیبنٹ ممبر بنے, تو دیکھیں اللہ کا کوئی خوف بھی ہونی چاہیے, کوئی شرم حیا بھی ہونی چاہیے, کوئی کریکٹر بھی دکھانی چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم اپنا نعرہ, اپنا آواز اٹھائیں گے, اپنی جدوجہد کریں گے, اور اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانے کی خواہش ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا. اور اسد قیصر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کچھ رہنما, آج فیصل جاوید نے بھی یہ کہا کہ جلد سے جلد بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ چھوڑا جائے, ان کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عادل راجہ ہوں, حیدر مہدی ہوں, ان کی جو یوٹیوبز پہ وہ بات کرتے رہتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ان سے کہ ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا 2 دن پہلے, صحافیوں نے جب گفتگو کی تو عمران خان نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم تو اس میں ملوث نہیں تھے, تو تحقیقات کریں اور سزا دیں جو اس میں ملوث ہے. تو آپ لوگ کہیں نہ کہیں شو کر رہے ہیں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت شروع ہوئی ہے؟ نہیں, کوئی بات چیت نہیں, لیکن ایک بات تو بالکل کیٹیگری کے لیے دیکھیں, ہماری فوج, ہم کیسے ایک سیاسی پارٹی اور محب وطن پارٹی اپنے ملک کے ادارے کے ساتھ, فوج کے ساتھ کیسے لڑائی کرتے؟ فوج تو ہمارا فوج ہے, جس طرح یہ پاکستان بھی ہمارے, فوج بھی ہمارا, لیڈر ہمارا بار بار کہہ چکا ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے اپنے قانونی اور آئینی حدود میں رہ کے اپنا کام کریں. کسی کے پاس جو کنسٹیٹیوشنل جو اس کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر اس کا رول ہونا چاہیے. باقی ہم کسی بھی طور پر اپنے دفاع کو کمزور نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم کوئی کنٹروورسی پیدا کرنا چاہتے ہیں, نہ کوئی ایسے چاہتے ہیں کہ کوئی ملک میں انارکی پیدا ہو. ہم تو اس بات پہ افسوس ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کو, نہیں تو جو بیانات آپ لوگ دیتے ہیں کہ ہم فوج کے ادارے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, کیا یہی رائے عمران خان کی بھی ہے؟ کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے تو وہ ابھی بھی اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, آپ کے خلاف ایک سازش تھی. دیکھو وہ تو اب بالکل کہتے ہیں کہ 9 مئی کی پیچھے نقوی, یہ کیا تھا نقوی جو چیف منسٹر تھا, محسن نقوی صاحب تو نہیں کہہ سکتے, وہ تو ایک, میں تو سب مہمانوں کو رسپیکٹ دوں گا جی, آپ نہ وہ اس کی رسپیکٹ کی کوئی نہیں. اس نے جو خواتین کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, اور جو عثمان جو آئی جی پی تھا, جس طرح انہوں نے رویہ کیا ہے, انشاءاللہ تعالی اللہ بھی پوچھے گا اور ہم بھی پوچھیں گے انشاءاللہ اس سے. تو آپ نے یہ خبر سنی ہے کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وزیر داخلہ بنایا جائے گا محسن نقوی صاحب کو, سینٹ کی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے اور پھر وزیر داخلہ بنیں گے. They are most welcome. تو اس کا مطلب اگر اس کا مطلب یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, ہم دیکھیں نہ محسن نقوی نے جو پنجاب میں جو ٹیسٹ لیا ہے نا, ابھی یہ ادھر بھی ٹیسٹ لے, اگر آ جاتا ہے تو بسم اللہ آئے, اس کو پتہ چل جائے گا. دیکھو ہم قانون اور آئین کے مطابق کریں گے, اگر یہ اس حد تک جائے گا تو ہمارے پاس بھی کوئی لمٹ نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں بطور وزیر داخلہ اور آپ لوگوں کے اتنے ان سے ریزرویشنز ہیں, تو اس کا مطلب کہ کہیں سے ریزرویشن نہیں ہے, ریزرویشن تو بہت چھوٹی بات ہے, ریزرویشن آپ کو بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بہت بڑی آگے, اس سے بہت آگے کی بات ہے, تو اس کا مطلب مفاہمت تو کہیں سے نہیں ہوتی نظر آ رہی. پھر ہاں بالکل, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں میسج دیں گے, پھر تو یہ بھول جائے نا, پھر تو یہ بھول جائے کہ کسی وقت کوئی بات بھی ہو سکے گی. اگر محسن نقوی کو لگائے تو اس کا مطلب بھول جائے حکومت کہ کوئی بات نہیں ہو سکتی ان سے. نہیں, ہم تو ابھی جو ہمارے کنسرن ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, لیکن اس کا مطلب وہ میسج دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے سخت جو میسج دیں گے. دیکھیں, نہ ہم کسی کے غلام ہیں, نہ ہم سے کسی سے ڈرتے ہیں, ہم صرف اور صرف ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, اور کسی اور اسد قیصر صاحب, خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس وقت ایک معاملہ سامنے آیا ہے. جھگڑا صاحب, تیمور جھگڑا صاحب جو پہلے وزیر خزانہ بھی تھے, اب الیکشن ہار گئے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں جب میں ملنے جیل میں عمران خان سے, میرے ساتھ عمر ایوب بھی تھے, انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا کہ آپ وزیر خزانہ ہوں گے کابینہ میں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد اعلان نہیں کیا. اور آج علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ 10 سال میں خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام کا فائدہ ہو. خیبر پختونخوا جو ہے 10 سالوں میں 1000 ارب کا مقروض ہو گیا ہے, اور ہمیں تیمور جھگڑا کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک ٹیکنیکل بندہ لے کر آئے ہیں. یہ آپ کی پارٹی ویسے ہی اس وقت دیوار سے لگی ہوئی ہے اور آپس میں بھی لڑ رہے ہیں آپ لوگ. نہیں, ایسے نہیں, میرے تیمور جھگڑا سے بات ہوئی ہے, نہ اس نے کوئی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور دیکھو, چیف منسٹر کے پاس یہ اس کا حق اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اسی کو لیتے ہیں. تیمور جھگڑا بھی ہمارا سینئر لیڈر ہے, اور اس کی بہت رسپیکٹ ہے, اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے,
اور میں باقی معاملات سے ابھی پورا خبر نہیں ہوں, میں جا کے لیکن پوچھوں گا. آپ ان سے پوچھے گا, کیونکہ تیمور صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ باقاعدہ آن ویڈیو چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ایوب کے ساتھ میں گیا تھا, مجھے اکیلے وہ سائیڈ میں لے کے گئے. نہیں, وہ ابھی میں تیمور سے بات ہوئی ہے, اس نے کہا کہ میں نے اس کی تردید بھی کی ہے, اور میں تردید اگر وہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو تردید دوں اس کی جو مطلب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے وہ نہیں, جو اس نے مجھے بھیجا ہے نا وہ اس کا ٹویٹ میں آپ کو فارورڈ کر سکتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میری کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی علی امین گنڈا پور صاحب اور جھگڑا صاحب کے درمیان اختلافات کیا بہت شدید ہیں, کوئی اس طرح کی بیان بازی اگر ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے, ڈس انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک شامل کریں گے, مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کل ملک میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو نمبر گیم ہے وہ بڑی واضح ہے. آصف علی زرداری کل پاکستان کے دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جلد رہا کیا جائے, لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے پروگرام میں اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ اگر محسن نقوی کو لگایا تو اس کا مطلب واضح حکومت ہمیں اشارہ دے رہی ہے, اور پھر تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. مزید بات کریں گے اس وقت ملک پہ کیا صورتحال ہے. فیصل واؤڈا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کل آصف علی زرداری صاحب صدر بن جائیں گے, نمبرز ان کے پاس پورے ہیں, اور جو خواتین کی نشستیں ابھی تو کچھ کورٹ آرڈرز ہیں, اگر مل جاتی ہے حکومت کو تو اس کا مطلب ایک مضبوط حکومت بن جائے گی ود 2/3 میجورٹی. صدر ہوں گے آصف زرداری صاحب, اور اب جو بات چیت بھی ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی تو بالکل بیک کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کو. بہت شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیں زرداری صاحب بالکل پریزیڈنٹ بائی اینڈ لارج بائی فار ووٹوں سے بنیں گے, اور یہ تو میں نے تو آپ کو 6 مہینے پہلے بتا دیا تھا. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی ان کو ووٹ دے گی, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں وہ کیسے ہوا, لیکن وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ دیں گے, بھرپور انداز سے دیں گے اور زیادہ انرجی کے ساتھ دیں گے. جہاں تک آپ مضبوط حکومت کی بات کر رہے ہیں تو مضبوط پیپلز پارٹی ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے اوپر, بالکل ٹھیک ہے. آئنسٹائن انہوں نے کہہ دی ہے, وہ تو آپ ان بٹوین دا لائن سمجھ سکیں گے. زرداری صاحب نے باریکی سے ان کا کام اتار دیا ہے. یہ بات کہہ کے اس کے اندر سمرائز کریں تو آپ کو سب کچھ اس کے اندر مل جائے گا. کس طرح تھوڑی وضاحت کریں اس کی آئنسٹائن سے. مطلب اس فیملی نے اور آئنسٹائن نے اس نے تو سائنٹسٹ کیا تھا, انہوں نے اندھیروں میں پاکستان کو دھکیلا اور مزید دھکیلنے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ صوبہ پنجاب اسٹار پلس کا ایک صوبہ بن چکا ہے اور بزار 2 کے حوالے ہے. سو ہم وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو ان کو اگر آپ ریڈ کریں تو حکومت تو نہیں چلتی, اور یہ نظام بھی نہیں چلتا. ان ایکسپائرڈ لوگوں سے جنہوں نے 16 مہینے بھٹا بٹھایا ہے. 11 روپے پیٹرول بڑھ چکا ہے, ڈالر بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کا فرسٹ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو میجرنگ یارڈ آپ کے پاس صرف رمضان ہے. آج ہم شو کریں, آپ ڈیٹ لے لیں, دن طے کر لیں اپنے شو کے اوپر, آج کی قیمتیں منگا لیں. اگلے 10 دن بعد اگر آپ مجھے بلا لیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا صرف 10 دن میں قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی. تو ملک کا تو بھٹا بیٹھنے جا رہا ہے. جنہوں نے جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا, جو اس کے چوکیدار تھے, جو اس کے وفادار تھے, جو اس کے پہرے دار تھے, ان سے اب جا کے پوچھیں کہ بھائی جمہوریت نے دے دیا ہے, کیئر ٹیکر میں انریسٹ تو نہیں تھا پاکستان کے اندر, ڈالر کٹیل کیا ہوا تھا چیف نے, اسمگلنگ روکی ہوئی تھی, عام چیزیں جو تھی وہ برداشت میں تھی, لوگ 24% انٹرسٹ کے اوپر بھی بزنس کرنے کو تیار ہو رہے تھے. لیکن جنہوں نے جمہوری نظام ہمیں دیا ہے تحفے کے طور پر, جن کا آئین اور قانون ماننا تھا, جو پنجاب میں بھول گئے تھے, اور جب صبح 11 بجے 6 پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو 7 بجے 9 پڑھ لیتے ہیں, تو اب ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی عوام کا بھٹا بیٹھ گیا ہے, وہ تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ ہم آپ کے شو پہ اندھے ہو جائیں, گونگے ہو جائیں اور بہرے ہو جائیں, تو پھر تو پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے. لیکن فیصل صاحب 2 روز پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ آیا, اس نے تو اس جمہوری ٹرانزیشن کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی, ایک حکومت آ چکی ہے, عدم استحکام پیدا نہ کیا جائے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائی جائے تاکہ معاشی اسٹیبلٹی آئے. تو وہ تو انڈورس کر رہے ہیں. دیکھیں ان کا کام تھا سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, انہوں نے سیکیورٹی پرووائڈ کر دی, تو انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب 77 بلین آپ نے خرچ کیے ہیں, تو 77 بلین کا آپ نے نقصان کر دیا ملک کا. اور مزید جو فرسٹ 7 days یا 5 days کے اندر جو عشائیے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ باقیوں کا تو روٹی جو چنا مل رہا تھا. اگر یہ پارٹیز حکومت نہ ہوتی تو دوسری طرف تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ تو ہم جیتے تھے, 180 سیٹیں تو ہماری تھی, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, ان کی حکومت ہونی چاہیے تھی تو بہتری آتی, کیا ہوتا پھر؟ دیکھیں وہ تو چاند پہ حکومت بنا سکتے ہیں, اور وہ قوم 45 اور 47 کے اندر چنے ہی کھا سکتے ہیں, اور چنے ہی کھائیں گے. 2-4 کو شاید مل جائے. اور جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ بلینکو لگ گیا اور یہ ہو گیا اور فارم 45 میں تبدیلی ہو گئی, تو ٹیمپرنگ 18 میں بھی ہوئی تھی, وہ نزاکت کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن ہوئی تھی بھرپور طریقے سے ہوئی تھی, دبا دب ہوئی تھی. نزاکت کے ساتھ 13 میں بھی ہوئی تھی, تو اس طرح نزاکت نہیں تھی. نزاکت نہیں تھی نا, ٹھیک ہے. تو پھر تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, اگر وہ کہہ رہے ہیں وائٹو ہے یا پہلے بھی وائٹو ہے. میں ابھی ایک سمرائز کر رہا ہوں چیزیں, ڈاکیومنٹ سارے, اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا 13, 18 اور 24, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 13 کے اور 7 کے بھی پینڈنگ کیسز ہیں.
پاکستان کے اندر الیکشن سے ریلیٹڈ. تو اس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا ہے. اب اس ملک کے اندر فارم 47 فارم 45 کانسٹیٹیوشن آئین قانون کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ ہے ہی نہیں. جب نظام ہی نہیں ہے عدل انصاف کا تو آپ کیا بات کریں؟ آپ صبح آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں 6, رات شام کو 7 بجے مجھے ملا کے کہتے ہیں 9. 6 اور 9 کے اندر لیکن جب آپ کو یہ حکومت اب جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ 2/3 میجورٹی یہ چلتی بھی نہیں نظر آ رہی کیا آپ؟ سر دیر از نو کوشچن. دیکھیں اس میں آپ یہ مجھے کہیں کہ اگر میں 2-2.5 سال 2.25 سال 1.25 سال, میں تو خیر اب 2 سال کے اس میں نہیں ہوں, اس سے پہلے ہی پھٹا بیٹھ جائے گا. بٹ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اس نظام کو شاید اس طرح چلا لے کہ فیڈریشن کے اندر یا باقی جگہوں پر پیپلز پارٹی رول پلے کرے گی, یس آئی وڈ ناٹ مائنس دیٹ. مجھے بالکل اب نظر آ رہا ہے 3 دن آپ کو اسمبلی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان ہاؤس چینج نظر آ رہا ہے. اسمبلی بھی مشکل ہے, لیکن اگر اس مشکلات کے اندر اگر آسمانی طاقت آ جائے, سب اتر جائیں, سب آ جائیں بیچ میں سنبھالنے کے لیے کوشش کر لیں, تو شاید نظام کے اندر چینج ہونے کے بعد چل پائے گا. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں فیصل صاحب تو پھر لوگ اس کو صرف ایک تجزیے کے طور پہ نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہے, ویل انفارمڈ انفارمیشن ہے. تو کیا یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ پرسیپشن کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی وہ اطلاعات نہیں ہوتی جو ہمارے اور آپ جیسوں کے پاس ہوتی, کیونکہ ہم گراؤنڈ سے چکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم جب پولیس کو, ڈی سی کو, ایس پی کو, ڈی آئی جی یا ڈی ایس پی کو فون کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں گراؤنڈ میں یہ ہے. تو اگر آپ مجھ سے پنجاب کے سیٹس کی فگرز لیں تو میرے پاس تو گراؤنڈ ورک تھا, میرے پاس رپورٹس نہیں تھیں. میں نے تو جو بات کی وہ گراؤنڈ ورک کے اوپر کی. میں نے جو تجزیہ آپ کو کیا تھا 6 مہینے پہلے زرداری صاحب کا, میں پولیٹیکل انالیسس کر رہا تھا. میں نے بھی سسٹم کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے, میں ایم این اے بھی رہا ہوں, سینیٹر بھی رہا ہوں, فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں, اور ہر چیز ہی دیکھی ہے. سسٹم کو بہت قریب سے جانتا ہوں, اور اب سسٹم کے اندر سسٹم کو کھیلنا بھی سیکھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے یہ کیا سسٹم نے ایک پلٹی کھائی ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان تو کہہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی بیٹھ کے کہہ رہی ہے نون لیگ کو کہ ہمارا 100% ووٹ جو ہے مینڈیٹ ہمارا جعلی ہے, وہ کہتے ہیں صدر کو ہم نہیں دیں گے ووٹ. یہ تبدیلی کیسے آ گئی ایم کیو ایم پاکستان کی تھنکنگ میں؟ دیکھیے یہ تبدیلی ایسی تھی جتنے آپ شہزاد صاحب ہیں اور میں فیصل ہوں. مطلب یہ انڈرسٹوڈ سی چیز ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ٹرم ڈکٹیٹ کرے گی کہ ہم اصول کے اوپر نہیں ووٹ دیں گے. آپ کل دیکھیں گے سب انرجی سے زیادہ دیں گے اور گلے بھی زیادہ شوق سے ملے گا کہ دیکھیں ان کے پاس بھی صوبہ سندھ میں کوئی گنجائش پتہ نہیں ہے, انہوں نے اندر جانا ہے. تو بدر وارن کے اندر سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, تو وہ نہیں چاہیں گے وہاں ان کو ملے. تو یہ انڈرسٹوڈ, یہ اسٹیٹمنٹس ہم کچھ اور دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے شہزاد صاحب کہ اب یہ جو پبلک ہے نا وہ اس ڈرامے کو جان گئی ہے. ہم جس کو گالی دیتے ہیں اس کا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بندر بانٹ کر رہے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے ساری پی ڈی ایم 2 بنا دیں, پی ڈی ایم 3 بنا دیں, سب کچھ کر دیں, عمران خان صاحب کو بھی لے آئیں گورنمنٹ کے اندر, دوست بنا دیں. پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی کو نہ روٹی مل رہی ہے, نہ دودھ مل رہا ہے, نہ چاول مل رہے ہیں, نہ عوام نہیں ہے اس ملک کے اندر. آپ مجھے تجزیہ لینا چاہتے ہیں کہ میں آنکھ پہ پٹی باندھ لوں, کان سے بہرا ہو جاؤں اور گونگا ہو جاؤں اور پاپولر ویو کے اندر کہوں سب دبا دب اچھا ہے, سب برا ہے, سب برا ہے, سب برا ہے, سب برا ہے. اور کیا عمران خان کے لیے بھی سب برا ہے؟ کیونکہ آج فیصل جاوید صاحب نے کہا اور دیگر ان کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے یا ان کا رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے بھی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دیے گئے, جیسے حیدر مہدی یا عادل راجہ کو انہوں نے کہا ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو. تو کہیں بات چیت ہو رہی ہے, کیا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, نہ تو کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. یہ کوئی ڈیل نہیں, نہ ڈھیل ہے نہ ڈیل ہے. تو یہ تو میں آپ کے توسط سے بتا دوں, ان پاپولر ہے, شاید لوگوں کو برا لگتا ہے, لیکن میں تو بتا دیتا ہوں بھائی اس آدمی کو کینسر ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ پتہ نہیں جیے گا نہیں جیے گا, میں تو کہتا ہوں بھائی اس کو یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو نہ ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. دیکھ رہے ہیں کھڑکی سے, سب مانگ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں. اچھا کیا انہوں نے اپنا کو ڈسٹنس کیا ہے ایسی کیمپین سے. بٹ 9 مئی کے اندر اگر آپ بات کریں تو اگر لا بھی امینڈ کرنا پڑا تو 9 مئی کے اوپر بہت روتھلیس سختی ہونے والی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونے والی ہے, اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور اس کا ٹیسٹ ٹرائل بھی آرمی کورٹس ہی کرنی چاہیے اور وہی کریں گی. پیپل لائک اٹ, پیپل ڈونٹ لائک اٹ. کسی نے باپ بننے کی کوشش کی تو اس کو بھی بتا دیا جائے گا کہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈھیل بھی نہیں ملے گی. تو جو محسن نقوی صاحب کا نام چل رہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں آنے والے ہیں, از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے؟ اگر آپ محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ میں آتے ہیں, وہ وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں, وہ پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں, ککڑ صاحب بھی 5-10 چیزیں لے جاتے ہیں, تو مجھے تو اس سے نہ نان ملے گا, نہ روٹی ملے گی, نہ چائے ملے گی, نہ دودھ ملے گا. اگر 250 لوگوں کو آپ دے رہے ہیں سب کچھ, تو 2 آدمی اگر ہمارے دوست ہیں ان کو بھی دے رہے تھے. اسد کیسے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب ایک سگنل ہے کہ حکومت صرف کہہ رہی ہے بات چیت کرنا ہے, لیکن وہ موڈ میں نہیں ہے, تو ہم بھی پھر نہیں کریں گے بات چیت. دیکھیں ان کے پاس تو نہ کوئی چوائس ہے نہ کوئی آپشن ہے. ان کا ایم کیو ایم کی والا اسٹانس ہے کہ ہم دیں گے نہیں اور دیں گے. تو اسد کیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اندر خانے کیا بات کر رہے ہیں,
वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो खान साहब को पहले बेच के खान साहब को इस नहज तक लाए, वो खान साहब की मजीद तबाही आज के दिन भी कर रहे हैं, और शायद जिंदगी में यही काम रह गया हमारा कि हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, वक्त आने पे वो भी कर देंगे। आप तो पहले भी कहते रहे ना, कीड़े सांप और पता नहीं क्या क्या, तो काफी तो हट गए, तो अभी भी हैं कोई ऐसे? अभी भी हैं। अब जो नए कीड़े हैं, गटर के कीड़े जो है, फसली बटेरे जो है, उनमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, नहीं, मैं तो कंपैरिजन दे रहा हूं। मौजब लफ्ज में अगर हम कह सकें, सर, अगर नहीं तो क्या कोई डबल एजेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं इसमें? सर यहाँ तो ट्रिपल एजेंट्स है, डबल तो बहुत छोटा वर्ड रह गया। और दूसरा ये कि शहजाद साहब, गटर इज नॉट अ बैड वर्ड, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर बगैर ढक्कन के है, तो हम उसके साथ वी लिव थ्रू देम। तो कीड़े में जो, तो कीड़े पे इख्तिलाफ था, तो कीड़े भी मारने के लिए आप रखते हैं ना, कीड़े भी आप मारने के लिए हम मिसाल देते हैं ना, वो दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, आपने मेरे साथ दुश्मनी की। लेकिन फैसल साहब, सियासी तारीख तो ये बताती है ना, और आप लोगों ने भी ये देखा कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि कोई पॉपुलर पार्टी हो, उसके साथ हॉस्टिलिटी को कम किया जाए, क्योंकि ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। तो आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से अभी नहीं तो आने वाले वक्तों में हॉस्टिलिटी कम करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से प्लेट से ठीक करा के निकले और उनको कोर्ट ने जाके सब चीज़ें बेल दे दी और वो मीनार पाकिस्तान जा रहे थे, तो तब तक वो वज़ीर आज़म थे, पलटी खा गई चीज़ें। जब वो गए थे तो नहीं लग रहा था वो वापस आएंगे, जिन्होंने उनको इश्तारी किया था उन्होंने क्लियर कर दिया। कल माशाल्लाह से उनको दोनों बेटों को भी उनकी सज़ा भी सस्पेंड कर दी गई है। तो माशाल्लाह से जमहूरियत ने आते साथ पाकिस्तान को रिलीफ दे दिए, देना शुरू हो गए। तो ये वापस क्यों नहीं हो सकता? तो हो सकता है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि देखिए, जिस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, क्या नामुमकिनात में से कोई चीज़ नहीं है दुनिया पाकिस्तान के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, एज ऑफ नाउ ना कोई डील है ना कोई ढील है, और मामला और सख्ती तरफ जाएंगे। मेजर सख्ती होने जा रही है 9 मई के उस इतराफ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वाड़ा साहब। हमारे साथ ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल खवातीन के आलमी दिन का उन्वान तरक्की के लिए खवातीन पर सरमायाकारी रखा गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस दिन को मनाने का मकसद जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन की हौसला अफजाई करने के अलावा सिनफी मुसावात के हवाले से आगाही पैदा करना और औरतों के समाजी मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाना है। पाकिस्तान में खवातीन को बेहतर सेहत की सहूलत, तालीम तक रसाई और वर्क फोर्स में शमूलियत के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं मसाइल को उजागर करने के लिए आज इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात हुई। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज खवातीन के हकूक़ और उन्हें पेश आने वाली मुश्किलात से मुतालिक अहम खिताब किया। मरियम नवाज ने कहा कि इस माशरे में जो खातून शिकायत करती है उसे ही मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उनकी जमात में भी मर्दाना तसल्लुत है, उन्हें भी इस मकाम तक पहुंचने के लिए 12-13 साल दोहरी जद्दोजहद करना पड़ी है। हर दिन जो है वो खवातीन का दिन होता है। खवातीन को हरासा करना, हैरेसमेंट मेरी रेड लाइन है। और उसके अलावा कहीं पर अगर किसी खातून से कोई ज़्यादती होती है वो भी मेरी रेड लाइन है। अफसोस की भी बात है कि एक खातून को अपने आप को प्रूव करने के लिए शी हैज़ टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज मैन, वरना एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। और मैं अपनी आप को मिसाल देती हूँ, मुझे भी अपनी पार्टी में, क्योंकि बहुत मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकली ये पार्टी रही है, तो मुझे भी अपनी जगह बनाने के लिए 12-13 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी। सरकारी तकवा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वुमेन डे के हवाले से औरत मार्च का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन समाजी कारकुनों के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने इसमें हिस्सा लिया। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरा नेशनल प्रेस क्लब इकट्ठे हुए। वहाँ से वो टी चौक तक रैली निकालना चाहते थे, जहाँ उन्होंने खवातीन के मसाइल पर एक प्ले भी स्टेज करना था, लेकिन हुकूमत ने खवातीन की पुरअमन रैली को भी टी चौक जाने की आज़ादी नहीं दी। औरत मार्च में ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस साल औरत मार्च का थीम मुज़ाहमत और उम्मीद रखा गया है। आज मार्च में जबरी गुमशुदगियों के खात्मे के अलावा गजा में नस्लकुशी के खिलाफ सिफारती इक़दामात का मुतालबा किया गया है। इस साल के मुतालबे में खवातीन के सियासी हकूक़, अक़लियतों के हकूक़, सेहत और तालीम तक रसाई और साइबर हरासमेंट के खिलाफ कानून साजी भी शामिल है। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी आज मुल्क भर में खवातीन की रैलीज का इनेकाद किया, जिन्हें फ़लस्तीन की औरतों के नाम से मंसूब किया गया था। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 26 फरवरी से FIA की हिरासत में मौजूद सहाफ़ी और वीलॉगर असदूर को 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के बाद आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अहम बात यह कि असदूर के वकला के मुताबिक असदूर को अब 14 मार्च तक जुडिशल कस्टडी में रहना होगा, क्योंकि असदूर की जमानत के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत 14 मार्च को मुकर्रर की गई है। यानी असदूर को जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से 6 दिन मजीद जेल में गुजारने होंगे।
साफी असतूर के पीका जैसे काले कानून के तहत गिरफ्तारी परेशान कुन मामला है। साफती हलकों में तशवीश है कि एक साफी को ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जिसमें उन पर लगने वाले इल्जामात भी वाज़ेह नहीं है। असतूर को FIA ने जजेस पर तनकीद के इल्जाम में तलब किया था, मगर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। और सबसे तशवीश की बात यह है कि एक मुबहम केस में गिरफ्तारी के बाद असतूर को इल्जाम साबित होने से पहले मुसलसल रिमांड पर भेजा जा रहा है। असतूर पहले 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर थे और अब उन्हें मजीद 6 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि अभी तक असतूर के खिलाफ चार्ज भी फ्रेम नहीं किया गया है। अब मुल्क में मुंतखब हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, इसलिए अब उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा कि उनके मातहत एक इदारा साफी को किस जुर्म में मुसलसल गिरफ्तार रखना चाहता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।